تجربہ کار تھی، اس کی تیاری نہیں تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارے جو گینز تھے، وہ جو ایک مومنٹم تھا وہ کریش ہوا، اور سی پیک ختم ہو گیا، اور پاکستان اگین لاسٹ دیٹ فلائٹ کہ جو ہم ٹیک آف کر رہے تھے. اور اگر 18 سے 23 تک وہ کنٹینیوٹی رہتی جو 13 سے 18 تھی، تو آج 2025 ہے. وی وڈ ہیو بین امانگ دا ٹاپ 25 اکانومیز آف دا ورلڈ، اینڈ وی لاسٹ دیٹ بیکاز آف دس ڈسرپشن. So لہٰذا today we are again seeing that Pakistan for the fourth time in its history is ready for another اڑان. ہم چوتھی بار ایک اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ 1 اپریل کو 2022 کو پاکستان ہیڈ انٹرنلی ڈیفالٹڈ. ہمارے خزانے خالی ہو گئے تھے 1 اپریل 2022 کو، اور یہ تقریباً 10 روز پہلے کی بات ہے کہ جب نو کانفیڈنس پاس ہوئی. اس سے پہلے پچھلی حکومت کے ہوتے ہوئے 1 اپریل کو وزارت خزانہ نے کہا کہ ہم آخری قسط بجٹ کی جاری نہیں کریں گے چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو ان کی طرف سے زیرو ریلیز تھی فار دا لاسٹ کوارٹر آف دا بجٹ کہ وی ہیو نو منی. دس نیور ہیپنڈ اینڈ نیور ایور ہیپنڈ ان آر ہسٹری کہ فل کوارٹر ریلیز جو ہے وہ وزارت خزانہ کہا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، چلیں 200 ارب جاری کرنے تھے، آپ 100 کر دیں، 100 نہیں 50 کر دیں، 50 نہیں 10 کر دیں، 10 نہیں 1 ارب کر دیں. Not a single rupee was released because finance ministry did not even have 1 rupee to release for the development installment of the last quarter. So that was where Pakistan was. لیکن الحمدللہ ایک لانگ سٹوری ہے how we have come here. ہم نے سخت فیصلے کیے، جو پچھلی حکومت نے IMF سے معاہدے کیے تھے وہ ہمیں پورے کرنے پڑے، لیکن فائنلی ٹوڈے وی آر ایٹ اے پوائنٹ کہ جو 38% انفلیشن تھی وہ تقریباً 2.5% پر آ گئی ہے. جو پالیسی ریٹ 23% پہ چلا گیا تھا بینکوں کا، وہ 12% پر آ گیا، جس سے اب دوبارہ بزنسز کے اندر ایک نئی حرارت اور ایک انرجی اور سرگرمی پیدا ہو رہی ہے. وہ سٹاک مارکیٹ جو مردہ ہو گئی تھی، 40,000 پوائنٹ پہ گر گئی تھی، وہ 1,15,000 کی انڈیکس پہ چلی گئی ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس 30% کے حساب سے تقریباً بڑھ رہی ہیں. اسی طرح IT ایکسپورٹ ہماری تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہماری ترسیلات میں اضافہ ہو رہا ہے. فرسٹ ٹائم in the month of March we saw that $4 billion in remittance came to Pakistan, which is a great expression of confidence by overseas Pakistanis in economy of Pakistan. ڈسپائٹ دا کالز کہ جی لوگ ریمیٹنس نہ بھیجیں، ریکارڈ $4 ارب کی ریمیٹنس انہوں نے بھیج کے پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا. اب یہ سارے جب پازیٹیو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں اور ملک ایک اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر کس بات کی ضرورت ہے؟ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس اڑان کو پائیدار بنائیں کہ اس میں دوبارہ کریش لینڈنگ نہ ہو. دوسری اس بات کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک پازیٹیو سینرجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں جتنا مومنٹم لے آئیں اتنا کام ہے. میں اکثر ایک کہانی سناتا ہوں کہ جب میں کالج میں تھا لاہور میں، گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو ہماری جو اومنی بس سے ہم جایا کرتے تھے، سرکاری جو بس تھی گھر سے، تو وہ اکثر بڑی پرانی تھکی ہوئی بس اس روٹ پہ چلتی تھی. تو آلموسٹ وداؤٹ فیل ہر دوسرے دن بس نے بریک ڈاؤن کرنا. تو وہ پھر جو کنڈکٹر ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ہی نیچے اتارتا تھا کہ بھی آؤ ذرا دھکا لگاؤ. تو جب ہم سارے اسٹوڈنٹس اتر کے دھکا لگاتے تھے تو جو کنڈکٹر ہے ایک کمانڈ دیتا تھا، اور وہ کمانڈ بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی. کہتا نہیں جی موشن بناؤ. اب یہ موشن بنانا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ 10-15 نوجوان دھکا دے رہے ہیں تو اپنے پش کو سنکرونائز کریں. اور یہ وہی اصول ہے کہ جب آپ وہ رسہ کشی کرتے ہیں تو کون سی ٹیم جیتتی ہے؟ اس رسہ کشی میں دونوں طرف برابر برابر لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ ان کا وزن کریں تو وزن بھی برابر ہوگا. تو جیتی کون سی ٹیم ہے کہ جو اپنے پل کے اندر موشن بنا لیتی ہے. تو وہ 11 بندوں کی پل 15 بندوں کی پل بن جاتی ہے، اور جو اس کو سنکرونائز نہ کر سکیں وہ 11 بندوں کی پل 8 یا 6 بندوں کی پل رہ جاتی ہے. تو لہٰذا
ہمیں بھی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہاؤ کین وی آل ورک ٹوگیدر, collaborate to create that momentum and synchronization in our effort, کہ ہم سب مل کر پاکستان کی اس اڑان کی ٹریجیکٹری کو یوں جانے کی بجائے یوں اوپر کی طرف اٹھا دیں. ایک اڑان تیز ہو اور دوسرے پائیدار ہو. یہ کرنے کے لیے ہم نے ایک 5 E's فریم ورک بنایا ہے جس پہ ہم اگلے 5 سال انشاءاللہ محنت کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی مضبوط بنیاد رکھیں کہ یہ اڑان 2047 تک ہمیں کامیابی کے ساتھ لے جائے. چونکہ 2047 میں وی ول ناٹ بی دیئر, وی سی صاحب نہیں ہوں گے, لیکن ایچ ون آف یو ول بی ایٹ دا پیک آف یور کیریئر. آئی مین آئی ایم شیور کہ یو آر لائک 22 پلس مائنس, اور آج سے 22 سال کے بعد آپ 44-45 سال کے ہوں گے, وچ از دا پیک آف یور کیریئر. And you will see that milestone کہ when Pakistan will celebrate 100 years of independence. اگر ہم نے ہی کرنی ہوتی بات اور تھی, لیکن ہمارے ہمسایہ میں ایک اور ملک بھی ہمارے ساتھ 100 سال کا جشن منائے گا. تو the question before us is کہ اس موقع پر ہماری تاریخ کو کیا جواب ہوگا. کیا ہم کامیابی سے سینہ چوڑا کر کے, اپنا پیشانی اونچی کر کے کہہ سکیں گے یس وی ڈیڈ اٹ, یا ہمارا بیانیہ اگر مگر کا ہوگا, جی ہم تھے تو بڑے پاٹے خان, مگر یہ ہو گیا, اور اگر یہ ہو جاتا تو ہم یہ کر لیتے, تو مگر یہ ہو گیا, تو مگر یہ ہو گیا. تو یہ وہ 2 رسپانسز ہیں کہ جس کے لیے وی آر آنسریبل ٹو ہسٹری. سو دیر فور آئی تھنک اف وی آل ورک in unity, if we all work for common purpose, Pakistan is very capable of not only beating India but also beating all those countries جنہوں نے ہمیں overtake کیا ہے. اس لیے کہ جو endowments ہمارے پاس ہیں in terms of human resource, in terms of natural resources, in terms of minerals, in terms of agriculture, in terms of technology readiness, دنیا میں بہت کم ملکوں کے پاس اتنی وسائل اکٹھے ہیں. اینڈ آئی آلویز سے کہ وی آر ناٹ این انڈر ڈیولپڈ کنٹری, وی آر اونلی این انڈر مینیج کنٹری. اور اگر ہم وہ ایکو سسٹم اپنا ٹھیک کر لیں جس نے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا, تو ہم اس طریقے سے اوپر جائیں گے, اور جاپان, کوریا, ملیشیا سب سے تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں. تو اس میں پاکستان کے نوجوان ہمارے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور ان کو وہ صلاحیتیں دینا, وہ سکلز دینا جو انہیں مستقبل میں کامیاب کریں گی, ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے. ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے مرغی اور انڈے کٹے اور کٹیاں نہیں ہیں. ہم آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے, ہم آپ کو آئی ٹی سکلز دیں گے, ہم آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیں گے, ہم آپ کو بگ ڈیٹا کلاؤڈ کمپیوٹنگ دیں گے, ہم آپ کو آٹومیشن اینڈ روبوٹکس کی تربیت دیں گے, تاکہ یو بیکم پراؤڈ ورکرز اور ٹیلنٹ آف پاکستان ان دا انڈسٹریل ریولوشن ایج. اینڈ دس از اے کمٹمنٹ which I am not saying کہ کوئی وعدہ ہے. I can tell you that we have demonstrated this commitment in the past. During 2013-18 ہم نے بلوچستان کو جب نارملائز کیا تو ڈیولپمنٹ کے ذریعے کیا. ہم نے ریکارڈ نمبر آف روڈز بنائی بلوچستان کے اندر کنیکٹیوٹی کے لیے. جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل, گوادر اور کوئٹے کا کوئی زمینی رابطہ نہیں تھا. Many of you have grown up by seeing that there is a road between گوادر and کوئٹہ, لیکن 2013 سے پہلے گوادر اور کوئٹہ کے درمیان کوئی سڑک نہیں تھی. یہ کم از کم 2 دن کا سفر ہوا کرتا تھا. جو لوگ پرانے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں. So we constructed 650 kilometers in 3 years and reduced this journey from 2 days to 8 hours. اینڈ آئی ایم وٹنس کہ جب فرسٹ ٹائم میں ادھر گیا تو سینکڑوں کلومیٹر بندہ نہ پرندہ نہ جانور نہ کوئی شہر, صرف اجاڑ ہی اجاڑ نظر آتا تھا. جوں جوں وہاں پہ سڑک کی الائنمنٹ ہوئی, بلڈوزر آئے, مٹی ڈلنی شروع ہوئی, سڑک کی الائنمنٹ کلیئر ہوئی, تو وہی زمین جو لوگوں نے کوڑیوں کے بھاؤ سمجھ کے پھینکی ہوئی تھی, ان میں یہ خیال آیا کہ ہمارا تو ایسٹ ہے,
تو وہاں چار دیواریاں ابھرنا شروع ہو گئیں، اور پھر جوں وہ سڑک بنتی گئی وہاں پہ کمرشل ہبس، بسوں کے اڈے، سروس ایریاز بننے شروع ہو گئے، اور پھر اس پوری ایکسس جو تربت سے لے کے پنجگور اور کلات اور کوئٹہ، یہ پوری جو بیچ میں بسیمہ، اس پوری ایکسس کے اوپر ایک دم سوشیو اکنامک چینج آنی شروع ہو گئی، ان کی زراعت بدلنا شروع ہو گئی، ان کی روز مرہ کے معمولات بدلنا شروع ہو گئے، بیکاز وہ کنیکٹ ہو گئے وتھ مارکیٹس، اور اس کے ساتھ اس پورے ایکسس میں چینج آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئٹہ گوادر سڑک بلوچستان کے مفاد کے خلاف تھی؟ کیا یہ بلوچستان کی ترقی کا اینٹی تھیسس تھی؟ کیا یہ بلوچستان کے لوگوں کے مفاد میں نہیں تھی؟ اگر یہ بلوچستان کے مفاد میں تھی، اور اگر یہ اس پسماندہ علاقے کو ترقی کے لیے کھول رہی تھی، تو وہ کون لوگ تھے جو ان جوانوں پر حملہ کر رہے تھے ایف ڈبلیو او کے، جو اس سڑک کی تعمیر کر رہے تھے؟ 43 جوانز آف ایف ڈبلیو او، دے امبریسڈ شہادت۔ 43 جوان پھر اس سڑک کو بنانے میں کیوں شہید ہوئے اگر یہ سڑک بلوچستان کے مفاد میں تھی؟ اور ان کو کون حملہ کر رہا تھا؟ ان پر وہی لوگ حملے کر رہے تھے جو آج پھر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عناصر بلوچستان کی ترقی کے حمایتی نہیں تھے، یہ بلوچستان کی پسماندگی کے حمایتی ہیں، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلوچستان ترقی کرے گا، یہاں پر خوشحالی آئے گی، تو یہ لوگ ان کے تسلط سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح اور جو منصوبے بلوچستان کی ترقی کے لیے بنائے جاتے تھے، ان پہ حملہ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ اس ترقی کے عمل کو روکا جائے۔ اگر آپ چین کے لوگوں کو حملے کریں گے اور ان کو ٹارگٹ کریں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ جو چائنا بلوچستان کے اندر کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے یہاں کے اندر اس انویسٹمنٹ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج کے نوجوان سمجھیں کہ آج دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ میدان میں نہیں ہو رہی، وہ نیریٹیوز کے ڈومین میں ہو رہی ہیں، چونکہ دس از این ایج آف انفارمیشن وارفیئر، اور دس از این ایج کہ جہاں پر سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ جس سے پبلک اوپینین کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس بارے میں وقت نہیں ہے، ضرور ایڈوائز کروں گا کہ نیٹ فلیکس تک کس کس کو رسائی ہے، آپ لوگ نیٹ فلیکس کر سکتے ہیں نا، پلیز گو اینڈ واچ اے مووی، اس کا نام ہے دا گریٹ ہیک۔ دا گریٹ ہیک، اس کو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کی دنیا میں کس طرح لوگوں کی اوپینینز کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے اور اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک ایسا اس دور کا چیلنج ہے کہ جو قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا تھا، کہ قرآن میں کہا گیا کہ کوئی فاسق آپ کے پاس اگر خبر لے کر آئے تو اس خبر پہ یقین نہ کر لو تصدیق کے بغیر، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1400 سال پہلے آج کے دور کے لیے ایک رہنما اصول دیا گیا تھا، اور آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو سب سے بڑی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز کو کیسے روکا جائے، اور فیک نیوز کو ویریفائی کرنے کے کیا فلٹرز لگائے جائیں کہ جس سے لوگوں کو گمراہ ہونے سے روکا جا سکے۔ تو اس لیے اس ڈومین میں آج ایک جو لوگ جنگ کرتے ہیں، وہ گولی میزائل تو بہت بعد کی بات ہے، سب سے پہلے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی ملک میں، کسی معاشرے میں انفارمیشن کے ذریعے انتشار پیدا کیا جائے، انفارمیشن کے ذریعے پولرائزیشن پیدا کی جائے، اس کے ذریعے اس معاشرے میں کانفلکٹ پیدا کیا جائے، اور جب کسی علاقے میں کانفلکٹ ہو جائے گا، پولرائزیشن ہو جائے گی، ان کی آپس میں کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور وہ ملک دشمن خیالات کے ہمنوا ہو جائیں گے، تو پھر اس ملک کو گولی چلانے کی یا میزائل مارنے کی ضرورت نہیں، وہ انٹرنلی امپلوڈ کر جائے گا۔ تو آج میں اسی لیے یونیورسٹیز میں بھی اکثر وائس چانسلرز کو کہتا ہوں کہ while you give students their domain knowledge, it is equally important کہ we train them and give them the cognitive skills کہ جس کے ذریعے وہ انفارمیشن کو ویریفائی کرنے کے لیے
اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکیں اور کسی بھی انفارمیشن کو فیس ویلیو پہ ایکسیپٹ نہ کریں. اور پھر بھی جو سوشل میڈیا ہے ول آلویز ریمین این اوپن اسپیس. سوشل میڈیا از مے بی ایٹ بیسٹ سم ٹائمز این انٹرٹینمنٹ اسپیس. آپ اسکرین کے اوپر ڈرامے دیکھتے ہیں, اسکرین کے اوپر فلم دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی اب تو فونوں کے اوپر ہی لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں. لیکن کیا جو ڈرامہ آپ فون کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, جس کو دیکھ کے آپ روتے بھی ہیں, جس کو دیکھ کے آپ ہنستے بھی ہیں, اس سے متاثر ہو کے آپ اپنی عملی زندگی بھی اسی طرح گزارتے ہیں؟ اگر آپ نے ایسی کوشش کی تو آپ کو عملی زندگی میں نتائج اچھے نہیں ملیں گے. تو اس لیے وہ ایک خیالی تصوراتی دنیا کے ڈرامے ہوتے ہیں جن کو آپ حقیقی زندگی پہ منطبق نہیں کر سکتے, جن کا مقصد صرف آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ فراہم کرنا ہے. تو اسی طرح جو قومی معاملات ہیں اور جو سیاسی معاملات ہیں, ان کو اگر ہم سوشل میڈیا تک کنفائن کر کے فیصلہ سازی کریں گے تو وہی غلطی کریں گے کہ جو ہم ڈراموں کے متاثر ہو کے اپنی ریئل لائف کے اندر فیصلے اگر اس سے کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بیحد ضروری ہے کہ آپ لوگ پاکستان کا مستقبل ہیں, اینڈ یو مسٹ ہیو دس ایبلٹی کہ ان چیزوں سے باخبر رہیں کہ جو اس وقت ملک کو درپیش ہیں. ہمیں ایک اکنامک چیلنج درپیش ہے جس کے لیے ہم نے تیزی کے ساتھ اب آگے بڑھنا ہے. دوسری طرف آپ اس بات سے بھی باخبر ہیں کہ آج دنیا کی جیو پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کا کیا انجام ہوا ہے؟ آج لیبیا کدھر گیا ہے, آج شام کدھر گیا ہے, آج عراق کدھر گیا ہے, آج باقی ملک کدھر گئے ہیں, اور کس طرح وہ تمام ممالک کے جن کے پاس ایک مضبوط عسکری طاقت تھی, آج وہ کدھر گئے ہیں. تو کیا اس اسلامی دنیا کی یہ تمام ملکوں کی اگر لائن لگی ہوئی ہے تو پاکستان جو کہ ایک خاص طاقت بھی ہے, تو کیا وہ اس لائن سے علیحدہ کھڑا ہوگا؟ کیا اس پر حملہ نہیں ہو رہا ہوگا؟ اس وقت پاکستان پر بھی پاکستان کے دشمن پوری طرح حملہ آور ہیں, چونکہ وہ پاکستان کی اس طاقت سے خائف ہیں جو پاکستان کو ناقابل تسخیر بناتی ہے. تو ہمیں ان تمام سازشوں کا احاطہ کرتے ہوئے اس نظریات کو پہچاننا ہوگا کہ جو ہمارے اندر زہر کی صورت میں پھیلائے جاتے ہیں, کہ جو ہم میں بد اعتمادی پیدا کریں, جو ہمیں ایک دوسرے سے لڑائیں, اور ہمیں ایک مضبوط قوم بن کر ان امکانات کے طرف جانا ہے کہ جو پاکستان کا انتظار کر رہے ہیں. اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ہم نے ماضی میں بلوچستان کو جہاں ایک انفراسٹرکچر دیا, خود میں آپ کو بتا سکتا ہوں ذاتی طور پہ منسٹری آف پلاننگ کے تحت ہم نے سب سے زیادہ ترجیح بلوچستان میں ہائر ایجوکیشن کو دی. اس ہائر ایجوکیشن کے تحت لاتعداد نئے کیمپسز قائم کیے, اور جو موجودہ کیمپسز ہیں ان کو مزید طاقتور کرنے کے لیے نئے پروجیکٹس دیے. آئی ریممبر آف ہیونگ گیونگ 1 بلین روپی پروجیکٹ ٹو بیوٹمز آلسو. اسی طرح بلوچستان یونیورسٹی کو ہم نے پروجیکٹس دیے کہ اس کی صلاحیت میں اضافہ ہو. سردار خان یونیورسٹی فار ویمن, اس کو پروجیکٹس دیے کہ اس کی صلاحیت میں اضافہ ہو. میں نے اپنے ہاتھوں سے جا کے پشین کے اندر نیا کیمپس کھولا, میں نے اپنے ہاتھوں سے جا کے نوشکی کے اندر نیا کیمپس کھولا, میں نے اپنے ہاتھوں سے جا کے خزدار میں نیا کیمپس کھولا, میں نے اپنے ہاتھوں سے جا کے وڈ میں نیا کیمپس کھولا, میں نے اپنے ہاتھوں سے جا کے گوادر میں نیا کیمپس کھولا. اسی طرح اور یونیورسٹی آف سپی, یونیورسٹی ڈیرہ جمالی کے اندر, اسی طرح بیوٹمز کو ہم نے 2018 میں قلعہ سیف اللہ اور مسلم باغ کے 2 پروجیکٹس دیے بجٹ کے اندر. بدقسمتی سے جب حکومت گئی تو ان پہ کوئی عمل نہیں ہو سکا. تو دس از آر کمٹمنٹ ٹو یوتھ آف بلوچستان. جیسے میں نے کہا کہ ہم کٹے کٹیوں پہ یقین نہیں رکھتے, ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو بہترین تعلیم دیں گے, وہ تعلیم بلوچستان کے مستقبل کو بدلے گی. میرا یہ یقین ہے کہ غربت ختم کرنے کی سب سے مضبوط ہتھیار تعلیم ہے. آپ غریب کی بیٹی اور غریب کے بیٹے کو اچھی تعلیم دیں, وہ تعلیم اس کی غربت کی زنجیر کو کاٹ دے گی. اور اسی مشن کے تحت ہم نے پاکستان کے ہر پسماندہ علاقے میں کیمپسز کھولے تاکہ بلوچستان کے نوجوانوں کو ایک نیا مستقبل اور ایک نئی امید مل سکے. میں ہمیشہ
وہ میرے لیے ایک بڑا اوور ویلمنگ ایکسپیرئنس تھا. جب میں پشین میں گیا، کیمپس کھولا، تو وہاں ایک لڑکی سے میں نے اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھا کہ بیٹے ہاؤ ڈو یو فیل دس یونیورسٹی، از اٹ گڈ، یا کیسے آپ کو لگ رہا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگ گئی. میں بڑا امبیرس ہوا کہ میں نے شاید کوئی سوال نہیں ٹھیک کیا یا کیا کیا. جو اس نے جواب دیا، یقین کریں کہ وہ میرے لیے زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے. اس نے کہا کہ سر یہ خوشی کے آنسو ہیں. میں نے 3 سال پہلے ایف ایس سی پاس کی تھی، اور میرے والدین نے مجھے کوئٹہ میں جا کے یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں دی، چونکہ ہمارا کنزرویٹو ماحول ہے. تو میں نے اپنا یونیورسٹی اور اعلیٰ تعلیم کا خواب جو ہے دفن کر دیا تھا. اس کیمپس کے کھلنے سے میرا وہ دفن شدہ خواب دوبارہ زندہ ہو گیا، اور آج میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں. اینڈ دیٹ از واٹ از آر مشن، کہ جو غریب آدمی ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، ان کے نوجوانوں کو ہم اچھی تعلیم دیں. اور اسی لیے پچھلے دور میں ہم نے 5,000 اسکالرشپس دیے بلوچستان اور فاٹا جو تھی پرانی سابق فاٹا، اس کے ایجنسیز کے نوجوانوں کے لیے، کہ یہ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں جا کے پڑھیں، جس کے تحت تقریباً 2,000 سے زیادہ بلوچستان کے نوجوانوں نے پنجاب یونیورسٹی میں، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں، اور بڑی بڑی قائد اعظم یونیورسٹی اور تمام پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں جا کے تعلیم حاصل کی. تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ملک بھی ترقی کرے گا، پاکستان بھی ترقی کرے گا. اسی مقصد کے لیے ہم نے نوجوانوں کو پاکستان کے ڈیولپمنٹ پروسیس میں شریک کرنے کے لیے 2 پروگرام شروع کیے ہیں. ایک ینگ ڈیولپمنٹ فیلوز ہے، جس میں ہم ہر سال پورے ملک سے 40 نوجوانوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ 1 سال تک ہمارے ساتھ فیلوشپ کریں، تاکہ ان کو پاکستان کے ڈیولپمنٹ اور پبلک پالیسی کا ایکسپیرئنس ہو. اور دے آر 100% سلیکٹڈ آن میرٹ. اور الحمدللہ اب تک جتنے بھی ہمارے فیلوز ہیں وہ فیلوشپ کرنے کے بعد اس وقت بہترین یا جابس پر ہیں یا وہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں. دوسرا ہم نے پروجیکٹ ینگ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کور کے چیپٹرز کی صورت میں شروع کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ ڈسکورس کے اندر نوجوانوں کو براہ راست شریک کریں. ہم یہ جانیں کہ ان کی ایسپریشنز کیا ہیں. دیکھیے، ایز پلاننگ منسٹر مائی جاب از اباؤٹ پلاننگ فار دا فیوچر آف دا یوتھ، اینڈ وداؤٹ نوئنگ واٹ یوتھ آف پاکستان وانٹس، میں اپنی پسند کی پلاننگ اگر کروں گا تو وہ تو میری پلاننگ ہوگی، وہ آپ لوگوں کے مستقبل کی پلاننگ نہیں ہوگی. تو وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایک مکالمہ کریں اور آپ کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کریں. تو یہ ینگ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کور کا جہاں ایک یہ کام ہے کہ وہ آپ کو اس قومی فیصلہ سازی کے عمل میں شریک کریں، آپ کی رائے، آپ کی ایسپریشنز ہم تک پہنچائیں. وہیں اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آلٹرنیٹیو دیں کہ آپ بھی پاکستان کی نیشن بلڈنگ میں ایز اسٹوڈنٹ کمیونٹی مختلف ایکٹیویٹیز کر کے کنٹریبیوٹ کریں. فار ایگزامپل، اگر آپ ماشاءاللہ یہاں میرٹ پر آئے ہیں اور بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کا یہی فرض ہی نہیں ہے کہ آپ خود ڈگریاں لے کر اور کامیاب ہو جائیں. اف یو آر سو بلیسڈ، یو شوڈ دین بیکم اے رول ماڈل فار دا اسٹوڈنٹس ان سم بیکورڈ ایریا، اور کسی کچی آبادی میں یا کسی پسماندہ علاقے میں جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، جو یہاں کی گرل اسٹوڈنٹس ہیں، دے شوڈ گو ٹو دوز اسکولز اینڈ شو دیم، اینڈ ان کو کوچ کریں، ان کو پڑھائیں اور ان کو رول ماڈلنگ کریں کہ جی آئی ایم دا رول ماڈل فار یو، کہ آپ نے میری طرح آپ نے بھی بیوٹیمس کے اندر آ کے پڑھنا ہے، آپ نے تعلیم چھوڑ نہیں دینی ہے. تو اسی طرح جو نوجوان ہیں وہ جا کر سائنس کی، میتھس کی کوچنگ کلاسز کر سکتے ہیں میٹرک کے امتحان سے پہلے، تاکہ میٹرک کے اندر بچے اچھی تیاری کے ساتھ امتحان دیں. سو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ وائی پی ڈی سی کے پلیٹ فارم میں آپ تعلیم کے شعبے میں، انوائرمنٹ کے شعبے میں، کمیونٹی کے اندر اویئرنیس دینے کے حوالے سے، کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے بہت ایک مفید کردار ادا کر سکتے ہیں. اور آخر میں ایک چیز جس کو میں کہہ کے بات ختم کروں گا، دیکھیے میں آپ کے سامنے اس چیز کی زندہ مثال کھڑا ہوں کہ کس طریقے سے انفارمیشن کو اور
اختلاف کو ویپنائز کر کے ایکسٹریمزم کو فروغ دیا جاتا ہے۔ 2018 میں ایک سیاسی جماعت اور ایک مذہبی جماعت نے ایک مخصوص سازش کے تحت ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک مذہبی ایشو کھڑا کیا، اور اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا، اس سے متاثر ہو کے ایک نوجوان نے پستول اٹھا کے مجھ پہ فائر کر کے میری زندگی لینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابھی میرے ہاتھوں سے بلوچستان میں کچھ اور یونیورسٹیاں کھلوانی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی، اور وہ گولی ابھی بھی میرے جسم کے اندر موجود ہے، اور اللہ نے اس گولی کے کسی نقصان سے بچا لیا۔ لیکن یہ ایک کیس سٹڈی ہے کہ کس طرح سے ایک نوجوان جس کی میرے سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میں کبھی اسے ملا نہیں تھا، کوئی جائیداد کا تنازع نہیں تھا، کوئی خاندانی تنازع نہیں تھا، ایک ان نون نوجوان اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ جس سے اس نے اپنی زندگی بھی تباہ کی اور اس نے میری زندگی بھی لینے کی کوشش کی۔ آج آپ دیکھیے کہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پڑھے لکھے نوجوان، ان کو خود کش بمبار بنایا جاتا ہے اسی پروپیگنڈے کی طاقت سے، کہ ان کے مائنڈز کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے۔ سو اٹ از آل اباؤٹ مائنڈ گیمز کہ جو کھیلی جاتی ہیں اس پروپیگنڈے کے ذریعے۔ تو آپ کے لیے فرض ہے کہ اس قسم کے جو ویوز ہیں کہ جو نوجوانوں کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں، نوجوانوں کو تشدد پہ ابھارتے ہیں، ان سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے، وگرنہ یہ ہمارے معاشرے کو انتشار اور تباہی کی طرف لے جانے کا وہ پھندا ہے کہ جو اغیار نے ہمارے لیے بسایا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے، نوجوانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے بچانے کے لیے معاشرے کو اپنا کردار ادا کریں۔ We should see that yes, we can have different opinions, but difference of opinion should not turn into hate. اختلاف رائے نفرت میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ اگر گھر میں 4 بہن بھائی ہیں تو کیا ان 4 بہن بھائیوں میں سے 2 بہن بھائیوں کی کبھی پسند ملتی ہے؟ چاروں کو علیحدہ علیحدہ رنگ پسند ہیں، چاروں کو علیحدہ علیحدہ کھانے پسند ہیں، چاروں کی ہر قسم کی پسند فرق ہے، حالانکہ ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم اپنی چوائسز انڈیپینڈنٹلی رکھ سکتے ہیں، لیکن کیا اس اختلاف کو ہم کبھی نفرت میں بھرتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کا گلا کاٹنے پہ پہنچ جائیں کیونکہ تم میرے ساتھ اتفاق نہیں کرتی یا کرتے تو میں تمہارے دیکھوں گا تم کیسے اس گھر میں رہتے ہو؟ نہیں، وی ایکسیپٹ دیم، وی ایکسیپٹ ٹو لرن live together with different opinions. This is what a nationhood is، کہ ہمیں یونٹی تلاش کرنی ہے ڈائیورسٹی میں۔ یک رنگی کبھی کسی قوم کے اندر نہیں ہوگی، ہمارے اندر مختلف سوچیں ہوں گی، مختلف نظریات ہوں گے، لیکن اگر وہ اختلاف ہمیں دوسرے کو برابر پاکستانی تسلیم کرنے سے روکے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر اختلاف نہیں، وہ ایک انتہا پسندی کی سوچ ہے۔ تو اس لیے let us all commit کہ we will work to build peace and harmony